خوش آمدید اسلام آباد کی کہانی کے اس تیسرے پڑاؤ میں آج ہم اس شہر کی ان راہداریوں کا رخ کریں گے جہاں زندگی اور موت کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے اس شہر کے بازاروں کی چکا چوند دیکھی، مگر آج ہم دیکھیں گے کہ اس شہر اقتدار میں شفا کی قیمت کیا ہے۔ کیا یہاں تندرستی کا حق سب کے لیے برابر ہے، یا مسیحائی بھی طبقاتی اونچ نیچ کے بھینٹ چڑھ جاتی ہے؟ آئیے اسلام آباد کے اسپتالوں اور وہاں بسنے والی کہانیوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ شفا کی فروخت اور سرکاری اسپتالوں کا نوحہ۔ اسلام آباد کے جدید نقشے پر جب ہم اسپتالوں کے بلند و بالا اور چمکدار عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں بیماری کا کوئی گزر نہیں ہوگا، مگر ان شیشے کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تضادات اس شہر کی ایک الگ ہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو شمالی پاکستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے لاکھوں مریضوں کے لیے مسیحائی کا مرکز مانا جاتا ہے، جہاں ہر روز ہزاروں لاچار انسان اس امید پر قدم رکھتے ہیں کہ شاید یہاں کے ماہر معالج ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں گے۔ لیکن یہاں مسیحائی کے دو الگ الگ جہان آباد ہیں۔ ایک طرف تو وہ جدید نجی مراکز ہیں جو کسی 5 ستارہ ہوٹل کا منظر پیش کرتے ہیں، جہاں داخل ہوتے ہی آپ کی بیماری سے زیادہ آپ کی استطاعت پوچھی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ سرکاری ہسپتال ہیں جہاں کی دیواریں بھی مریضوں کے لیے آہوں اور انتظامیہ کی بے حسی کا نوحہ پڑتی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ تفاوت ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اس شہر میں سانس لینے کی قیمت اب ہر کسی کے بس میں نہیں رہی۔ 2026 کے تازہ ترین اعداد و شمار کی روشنی میں جائیں تو اسلام آباد کے اسپتالوں میں بستروں کی تعداد اور آبادی کا تناسب ایک سنگین صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے سرکاری اسپتال جیسا کہ پیمز اور پولی کلینک اپنی گنجائش سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جہاں روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 ہزار مریضوں کی آمد ہوتی ہے، وہاں ایک ایک بستر پر 2 مریضوں کا ہونا اب کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یہاں کا غریب مریض صبح کی پہلی کرن سے پہلے ہی قطاروں میں کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اس امید پر شاید اسے معائنے کے لیے ایک پرچی مل سکے، مگر اثر شام ڈلنے تک اسے صرف اگلی تاریخ ہی میسر آتی ہے۔ یہ وہ اذیت ناک انتظار ہے جو بیماری سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جانب نجی شعبے میں صحت کا کاروبار اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب وہاں علاج نہیں بلکہ پیکج بیچے جاتے ہیں۔ ایک عام شہری کے لیے ان اسپتالوں کی دہلیز پار کرنا کسی مالیاتی خودکشی سے کم نہیں، جہاں کمرے کا ایک دن کا کرایہ کسی متوسط طبقے کے شخص کی پورے مہینے کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو اسلام آباد میں طبی سیاحت یعنی میڈیکل ٹورزم کے نام پر جو کاروبار چمکایا جا رہا ہے، اس سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ نجی اسپتالوں کے ماہرین معالجین جو صبح سرکاری اسپتالوں میں محض حاضری کے لگاتے ہیں، شام ہوتے ہی اپنے نجی کلینکوں میں کسی فیشن ڈیزائنر کی طرح بھاری فیسیں وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں طب اب خدمت کے بجائے ایک ایسی صنعت بن چکی ہے جہاں مریض کو ایک انسان کے بجائے ایک گاہک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ادویات کے نام پر چلنے والا مافیا اور غیر ضروری ٹیسٹوں کا وہ جال جو ہسپتالوں اور لیبارٹریوں نے مل کر بن رکھا ہے، اس شہر کے سفید پوش طبقے کی کمر کو توڑ رہا ہے۔ غریب آدمی تو اپنی زمین اور زیور بیچ کر اسپتال کے بل بھر دیتا ہے، مگر کیا وہ صحت واپس پا لیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اسلام آباد کے کسی فائلر یا بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہے۔ اس شہر میں صحت کے نظام کا ایک اور دردناک پہلو یہاں کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ اگرچہ یہاں کی سڑکیں چوڑی ہیں اور ایمبولینسوں کے سائرن بھی خوب سنائی دیتے ہیں، مگر جب بات کسی بڑے حادثے کی آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹرز اور ICU کے بستروں کی قلت آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 10 سال پہلے تھی۔ 2026 کے جدید دور میں بھی جب ہم مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں، اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ایکس رے مشین کا خراب ہونا یا جان بچانے والی ادویات کا غائب ہو جانا ایک معمول کی بات ہے۔ یہ شہر جو ملک بھر کے لیے پالیسیاں بناتا ہے، اپنے ہی باسیوں کو ایک باعزت اور مفت علاج فراہم کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اسلام آباد کی یہ مسیحائی اب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈالر میں سوچتے ہیں یا جن کے پاس پروٹوکول کی طاقت ہے، جبکہ عام پاکستانی آج بھی ان راہداریوں میں
اپنی تقدیر کو رو رہا ہے، جہاں شفا اب ایک مہنگی جنس بن چکی ہے۔ اسلام آباد کے اسپتالوں کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے ترقی کی دوڑ میں انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جہاں عمارتیں تو بلند ہو گئی ہیں مگر مسیحائی کا جذبہ شاید کہیں کھو گیا ہے۔ آج ہم نے اس شہر کے طبی نظام کی تلخ حقیقتیں دیکھی، لیکن کل کسی قسط میں ہم اس شہر کے اس پہلو پر بات کریں گے جو معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی تعلیم اور درسگاہیں۔ کیا یہاں کے اسکول اور کالج واقعی مستقبل سنوار رہے ہیں یا وہ بھی صرف پیسہ بنانے کی مشین بن چکے ہیں؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ دیکھتے رہیں دوست نیوز۔ پاکستان زندہ باد۔